العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی ایک اور اسٹریم میں آپ تمام زائرین کا استقبال ہے۔ آج کی اسٹریم کا عنوان ہے آئیے تراویح کے مسائل سیکھیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس اسٹریم کو پیش کرنے کے لیے خاص طور پر مہمان خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو جمعیت العلماء ضلع سیوان کے صدر بھی ہیں اور مدرسہ جامعہ سراج العلوم سیوان کے محتمم بھی ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت والا کو کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہمارے اور ان کے درمیان تھوڑی سی اسٹریم دیر سے شروع ہوئی، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، اور آپ کے انتظار کے لیے ہم بہت ممنون و مشکور ہیں۔ بغیر کسی دیر کے میں حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب جو بھی اعتکاف کے مسائل اور تراویح کے فضائل و مسائل کے بارے میں آپ کی فرمودات کے منتظر لوگ ہیں، آپ بسم اللہ کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بغیر انتظار کے مستفیض ہو سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب اب مائک آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لولیہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی مغفرت، نجات کے لیے عطا فرمایا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت والجلال نے چند ایسے اعمال رکھے ہیں کہ بندہ تھوڑی سی مشقت اور محنت سے ان اعمال کو اگر اختیار کر لے تو وہ تھوڑے سے اعمال انسان کی نجات اور اس کے فوز و فلاح کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ان عبادتوں میں سے ایک عبادت جو رمضان کے مہینے میں دن میں ادا کی جاتی ہے وہ روزہ ہے، اور ایک عبادت ہے جو رمضان کے مہینے میں رات کو ادا کی جاتی ہے، جسے ہم اور آپ تراویح کہتے ہیں۔ یہ روزہ اور تراویح یہ دو ایسے اعمال ہیں جو رمضان کے مہینے کو دوسرے مہینوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ روزے اور تراویح کے تعلق سے بخاری اور مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے میں دن میں روزے رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اور رات میں تراویح ادا کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس کے سابقہ تمام گناہوں کے لیے کفارہ فرما دیتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اور تراویح کو نجات کا اور گناہوں کے معافی کا ذریعہ فرمایا، دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ بیان فرمائی کہ اس عمل کو کرنے والا ایمان کے ساتھ اس عمل کو انجام دے۔ ایمان اس کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی روزے تو رکھ رہا ہے، تراویح میں شرکت تو کر رہا ہے، لیکن وہ ایمان سے خالی ہے، تو پھر یہ عمل اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بن سکے گا۔ تو ایمان ضروری ہے۔ ایمان کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، بلکہ ایمان کے لیے جہاں یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اسلام کے تمام بنیادی عقیدوں کو بھی صحیح تسلیم کرتا ہو۔ اگر ایک آدمی نماز روزے کا اہتمام تو کرتا ہے، لیکن وہ اسلام کے کسی مسلمات کا انکار کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے کسی صریح حکم کے اوپر اسے اطمینان نہیں ہے،
تو پھر وہ بظاہر نمازی ہونے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی دائرے اسلام سے خارج سمجھا جائے گا، اور اس کا روزہ اور اس کی تراویح اس کے لیے نجات کا اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ نہیں ہو سکیں گے۔ آج کے دور میں جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ آدمی ایمان کی حالت میں ہو، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر ایک آدمی اگر کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ مومن ہے۔ حالانکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مومن رہنے کے لیے صرف کلمہ کا پڑھ لینا، یا صرف نماز کا پڑھ لینا، یا روزے کا رکھ لینا، زکوٰۃ ادا کر دینا، بلکہ حج بھی کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہمارے اوپر قبیل عقائد طے کی ہیں، ان تمام کو انسان دل و جان سے تسلیم کرتا ہو۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ اسلام کے بہت سے مسلمات کے منکر ہوتے ہیں۔ مثلا آج کل ایک بڑا فتنہ شکیلیت کے طور پر دنیا کے اندر پھیل رہا ہے۔ اس کے ماننے والے نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اعتکاف بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بظاہر نمازی ہونے کے باوجود وہ دائرے ایمان سے خارج ہے۔ تو ان کا روزہ اور ان کی نماز ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں یہ اعمال انجام دیے جائیں۔ دوسری شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ احتساب کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ احتساب سے مراد اللہ تعالی سے اس کا اجر اور ثواب چاہا جائے، اللہ کی رضا اس عمل سے مقصود ہو، اس کے علاوہ کوئی دوسری غرض اور کوئی دوسرا منشا اس عمل کے پیچھے نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے، روزہ تو رکھ رہا ہے، لیکن اس کا منشا اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے درمیان اپنی مقبولیت حاصل کرنا، شہرت حاصل کرنا، نیک نامی حاصل کرنا۔ اگر یہ چیزیں مقصود ہو جائیں تو پھر آدمی اجر و ثواب سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آواز آ رہی؟ ضرور کی نظر کی نہیں جی، آتی؟ آواز آ رہی مفتی صاحب آپ کی، آپ بالکل جاری رہیں، جزاکم اللہ۔ تو تراویح کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح روزے کو نجات کا اور مغفرت کا ذریعہ فرمایا، اسی طرح تراویح کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے راتوں میں تراویح ادا کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ماضی کے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں جو بیہقی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ قرآن اور یہ روزے، یہ دونوں اللہ سے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے اندر کھانے پینے اور شہوت کی تکمیل سے روکے رکھا، لہذا میری شفاعت اس شخص کے بارے میں قبول کیجیے۔ اسی طرح قرآن یہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس کو راتوں کو جگایا، اس کی نیند کے اندر میں نے خلل ڈالی، اسے وقت پر سونے نہیں دیا، میری وجہ سے مجھ کو پڑھنے اور سننے میں اس نے اپنی نیند کی قربانی دی، لہذا میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کیجیے۔ اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کریں گے اور اس کے بدلے اس کے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ تو یہ تراویح بہت اہم عمل ہے، بہت اہم عبادت ہے۔ اگر آدمی اخلاص کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ ادا کرے تو یہ انسان کے جملہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں جہاں دیگر اعمال کا اہتمام کرتا ہے، خاص طور سے روزے اور تراویح کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ بندے کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تراویح کے تعلق سے علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ تراویح مسلمانوں پر سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی تراویح کے تعلق سے۔ ایک روایت میں یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو تمہارے اوپر لازم اور فرض قرار دیا ہے، اور میں نے اس کی تراویح کو تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ تو یہ تراویح سنت ہے، اور بلکہ سنت مؤکدہ کا درجہ اسے حاصل ہے۔ یہاں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنی زندگی میں صرف 3 راتیں یا 4 راتیں تراویح ادا کی تھی، تو پھر یہ عمل سنت مؤکدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز یا 4 روز ہی تراویح ادا فرمایا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے جو جماعت کے ساتھ تراویح ادا نہیں کی، اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ مجھے اس بات کا خوف تھا، تو صحابہ کے شوق کو دیکھتے ہوئے، کہ اگر میں پابندی سے اس کو ادا کرتا اور تمہارے اس شوق کے ساتھ شرکت کی وجہ سے مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں تمہارے اوپر یہ عمل لازم اور واجب نہ کر دیا جائے، اس خوف سے میں نے جماعت کو ترک کر دیا، مسجد میں آ کر اس کو ادا نہیں کیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کو ادا کرتے رہے، چونکہ آپ کی وفات کے بعد اب یہ خدشہ نہیں تھا کہ کوئی عمل واجب یا فرض ہو سکے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شدید خواہش کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باضابطہ اپنے دور حکومت میں حضرت ابی بن کعب کی امامت میں اس کو طے کر دیا، اور اس وقت سے باضابطہ تراویح کی جماعت رمضان کے مہینے میں عشاء کے بعد 20 رکعت ہونے لگی، اور اس وقت سے یہ معمول اب تک امت میں چلا آ رہا ہے۔ تو یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ مسجد میں جماعت میں شریک ہو کر انسان ادا کرے تو ظاہر نصیب بڑے ثواب کی بات ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے مسجد کی جماعت میں شریک نہیں ہو پا رہا ہے تو وہ اپنے گھر میں بھی اس تراویح کو ادا کر سکتا ہے۔ اس سے تراویح کی فضیلت تو اسے حاصل ہو جائے گی، البتہ مسجد اور جماعت کی ثواب سے وہ محروم رہے گا۔ جی حضرت مفتی صاحب، آپ کی آواز ہے، ویڈیو بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ جی، جی جی۔ تراویح کے تعلق سے چند باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ تراویح کی رکعات کے تعلق سے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو تراویح کی رکعات کو لے کر ایک بڑا فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک طرح سے شک و شبہ کا ماحول پیدا کرتے ہیں، بلکہ ایک طرح سے مناظرانہ روش ان کی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز 20 رکعت نہیں بلکہ 8 رکعت ہی حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات صحابہ نے 8 رکعت ہی تراویح ادا کی ہے۔ حالانکہ یہ بات دیکھا جائے تو دلیل کی روشنی میں صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات اگر انصاف کے ساتھ کہی جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ ہمیں تراویح کے تعلق سے کوئی بہت واضح صریح اور ایسی روایت نہیں ملتی جس کی وجہ سے کسی ایک حتمی تعداد ہی کو لازم اور ضروری قرار دیا جائے۔ البتہ بہت سی روایتیں ایسی ہیں جس پر کچھ کلام بھی محدثین نے کیا ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 20 رکعت تراویح پڑھنا صراحتاً ثابت ہوتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا 20 رکعت تراویح کی جماعت کرانا تو اظہر من الشمس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، جن کے بارے میں یہ بہت واضح ہے کہ آپ اپنے خلافت کے زمانے میں لوگوں سے یہ صاف اعلان کر رکھا تھا کہ لوگوں، اس وقت تک تم لوگ میری اطاعت نہ کرو جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل پیرا نہ ہو۔ تو یہ اعلان کوئی رسمی اعلان نہیں تھا،
بلکہ حضرت عمر نے لوگوں کے مجمع میں یہ برسر ممبر یہ اعلان فرمایا تھا کہ اگر میں سنت نبوی اور سیرت صدیق کے خلاف کوئی حکم دوں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ سارے لوگ خاموش رہے۔ آپ نے جب دوبارہ اعلان کیا تو ایک نوجوان تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور تلوار کی طرف اشارہ کر کے برجستہ کہا کہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹیں گے تو پھر فیصلہ یہ تلوار کرے گی۔ حضرت عمر یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا کہ جب تک عوام میں یہ جرأت باقی رہے گی اس وقت تک عمر گمراہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ آپ ایک مجمع کثیر میں تھے۔ آپ نے فرمایا لوگو اسمعوا و اطیعوا، میری بات سنو اور اطاعت کرو، اس کو مانو۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ ہم نہ آپ کی بات سنیں گے اور نہ اس پر عمل کریں گے، اس لیے کہ آپ نے مال غنیمت کی تقسیم میں عدل اور انصاف سے کام نہیں لیا ہے۔ یہ کپڑا جو آپ کے جسم پر ہے یہ زیادہ ہے بنسبت ان کپڑوں کے جو دوسروں کو ملا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے لیکن اس کا جواب میں نہیں دوں گا۔ اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اس کا جواب میرے لڑکے سے لے لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے کہ حضرت عمر نے اپنے لیے زائد کپڑے لیے ہیں، بلکہ ان کے حصے میں بھی اتنا ہی آیا ہے جتنا لوگ دوسروں کے حصے میں آیا تھا۔ البتہ میں نے اپنی چادر والد محترم کو عطا کر دی، اس لیے کہ ان کے پاس صرف ایک ہی کپڑا تھا جس کو پہن کر دھل کے سکھا کر جمعہ میں آنے میں بسا اوقات انہیں تاخیر ہو جاتی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرات صحابہ جن کا مزاج یہ تھا کہ حضرت عمر کے سامنے برجستہ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ اگر نبی کی سنت سے ہٹیں گے تو اس کا فیصلہ یہ تلوار کرے گی، اور صحابہ کو یہ محسوس ہوا کہ حضرت عمر نے مال غنیمت کی تقسیم میں انصاف نہیں کیا تو وہ برجستہ آپ کی باتوں کو سننے سے انکار کر گئے۔ کیا ان صحابہ کے بارے میں یہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں تمام صحابہ کو جمع کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کے خلاف صحابہ کو جمع کریں اور تمام صحابہ اس پر متفق ہو جائیں اور اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت عمر کو دعائیں دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عمر کو جزائے خیر دے، ان کی قبر کو اس طرح منور کر دے جس طرح انہوں نے تراویح کے ذریعے مسجدوں کو آباد کر دیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے اگر غور کیا جائے تو جو حضرات تراویح کی 8 رکعتیں کہتے ہیں ان کے پاس جو دلیل ہے ان دلیلوں میں سب سے مضبوط دلیل ان کے یہاں ان کے گمان کے مطابق بخاری شریف کی وہ روایت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لوگوں نے اس حدیث کو بنیاد بنایا اور اس حدیث کو بنیاد بنا کر ان لوگوں نے اپنا یہ موقف اور ایک نظریہ طے کیا کہ اس میں 8 رکعت تراویح ہے اور 3 رکعت وتر ہے۔ تو اس سے ان لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تراویح کی نماز صرف 8 رکعت ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے اور اس حدیث کو گہرائی سے دیکھا جائے تو اس سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کی رکعتوں کو بیان کر رہی ہیں، بلکہ اس حدیث کے اندر کئی ایک قرینہ بلکہ صراحت موجود ہے جس سے یہ پورے طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث تراویح سے متعلق ہے ہی نہیں بلکہ یہ تہجد سے متعلق ہے۔ رکعت تراویح میں جو امت میں اختلاف ہوا بعد میں آ کر، اس کی بنیاد میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات میں اختلاف ہوا کہ تراویح اور تہجد یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں یا دونوں ایک ہی نماز کے دو نام ہیں۔ اگر اس مسئلے کو طے کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تراویح کی رکعات کے اختلاف کو بہت آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اختلاف کی جو اصل بنیاد ہے جس پر کم زور دیا جاتا ہے اور جس کی وجہ سے دلائل مختلف ہوتے چلے گئے، وہ اصل بنیاد یہی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ دھوکہ ہوا کہ تراویح اور تہجد یہ دونوں ایک ہی نماز ہے، ایک ہی نماز کے یہ دو الگ الگ نام ہیں۔ حالانکہ اگر آپ غور کریں گے
تو تراویح اور تہجد دونوں بالکل الگ الگ نماز ہے، تعداد کے اعتبار سے بھی، اوقات کے اعتبار سے بھی، ثبوت کے اعتبار سے بھی، دلائل کے اعتبار سے بھی، کیفیت کے اعتبار سے بھی، ادائیگی کی مقام اور جگہ کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے یہ دونوں نمازیں بالکل الگ الگ ہیں۔ جمہور کا موقف تو بالکل یہی ہے کہ تراویح ایک الگ نماز ہے اور تہجد ایک الگ نماز ہے۔ تراویح اول شب میں پڑھی جاتی ہے اور تہجد اخیر رات میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے، اور اس کی کئی ایک دلیلیں دی جا سکتی ہیں کہ یہ دونوں نمازیں الگ الگ ہیں۔ خود جس بخاری شریف کی روایت کو لوگوں نے بنیاد بنا کر یہ کہنا شروع کیا کہ تراویح اور تہجد یہ دونوں ایک ہی نماز ہے، اور تہجد کی رکعت کو تراویح کے اوپر فٹ کرنے کی لوگوں نے کوشش کی، خود امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر تراویح کے لیے الگ عنوان قائم کیا ہے اور تہجد کے لیے الگ عنوان قائم کیا ہے، دونوں کو مستقل الگ الگ عنوان سے ذکر کیا ہے۔ اگر یہ دونوں نمازیں ایک ہوتی تو امام بخاری یا دیگر محدثین کو قطعاً اس کی حاجت نہیں تھی کہ وہ دونوں کو الگ الگ عنوان سے قائم کرتے۔ خود فتح الباری میں بخاری کے شارح علامہ ابن حجر العسقلانی نے امام بخاری کا عمل لکھا ہے کہ وہ تراویح اول شب میں ادا کرتے تھے اور اس کی ہر رکعت میں 20 آیتیں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد تہجد اخیر رات میں ادا کرتے تھے اور اس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوتی تھی، قرآن کی لمبی لمبی مقدار وہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح تراویح صرف رمضان میں ادا کی جاتی ہے، جبکہ تہجد پورے سال پڑھے جانے والی عبادت ہے۔ ایک بات اور بھی ہے جو بہت زیادہ غور کرنے کی ہے کہ قرآن کریم سے یہ پتہ چلتا ہے اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے واجب تھی، تہجد پہلے واجب تھی، قم اللیل الا قلیلا، لیکن خود قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے تہجد کے وجوب کو ختم کر دیا تھا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ تہجد جو پہلے واجب تھی اس کو نفل کر دیا گیا تھا، گویا اب اس کے فرض ہونے کا امکان باقی نہیں تھا، اس کی فرضیت کو ختم کر کے بطور نفل کے اس کو باقی رکھ دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ امت کے اوپر اس کے استحباب کو باقی رکھا گیا، تو اب یہ خطرہ نہیں تھا کہ یہ تہجد کی نماز پھر واجب یا فرض ہو جائے۔ لیکن جس تراویح کی نماز کے بارے میں ابھی میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 روز کے بعد مسجد تشریف نہیں لائے، اس میں آپ نے یہ خود فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر اس کو واجب نہ قرار دے دیا جائے، یعنی گویا اس نماز کے واجب اور فرض ہونے کا احتمال ابھی باقی تھا، اور ظاہر سی بات ہے یہ وہی نماز ہو سکتی ہے جو تہجد کے علاوہ ہے، اس لیے کہ تہجد کی فرضیت تو پہلے سے منسوخ ہو چکی ہے، پھر اس کے فرض ہونے کا امکان کہاں باقی رہ جاتا ہے۔ تو اس سے بھی یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز الگ نماز ہے اور تراویح کی نماز الگ نماز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کی روایت کو بنیاد بنا کر تراویح کی رکعت کو 8 کہا جاتا ہے، اگر آپ غور کریں گے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، حضرت عمر نے جب 20 رکعت تراویح پر امت کو جمع کیا تھا، یہ تقریباً سن 15 ہجری کا عمل ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے تشریف لے گئی ہیں سن 57 یا 58 میں۔ تقریباً حضرت عمر کے 20 رکعت تراویح جاری کرنے کے بعد 42 سال تقریباً حضرت عائشہ زندہ رہی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت عائشہ کی موجودگی میں 42 سال مسجد نبوی میں با جماعت صحابہ کے ذریعے ایک ایسا عمل ہوا ہو جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہ تھا، اور حضرت عائشہ نے ان 42 سال میں ایک مرتبہ بھی اس پر نقد نہ کیا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ بالکل ناممکن سی بات ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی حضرت عائشہ کو یہ محسوس ہوتا کہ حضرت عمر نے وہ عمل شروع کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، تو یقیناً انکار کرتی، اور ان کا انکار ذخیرہ حدیث میں ضرور موجود ہوتا، لیکن حضرت عائشہ کیا کسی بھی صحابی کا کوئی انکار حضرت عمر کے اس عمل پہ منقول نہیں ہے۔ پھر دوسری بات اگر آپ غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے. ان اللہ فرض لکم صیام وسننت لکم قیام، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے اور میں نے اس کے قیام یعنی تراویح کو میں نے سنت قرار دیا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فرضیت کو اور اس کی مشروعیت کو اللہ کی طرف منسوب کیا، لیکن تراویح کے مسنون ہونے کو اپنی جانب منسوب کیا. یہاں دو باتیں بہت علمی اعتبار سے قابل غور ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تراویح کا رواج اور یہ طریقہ میں نے جاری کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تہجد تو اللہ کی طرف سے ہے، قم اللیل الا قلیلا، یہ اللہ کی طرف سے حکم موجود ہے. اگر تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی نماز ہوتی تو اللہ کے رسول اس کی نسبت اپنی جانب کیوں کرتے کہ میں نے اسے مسنون کیا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ اللہ کے حکم کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی ہے اس لیے آپ نے اس کی نسبت اپنی طرف کیا ہے، تو پھر سوال یہ ہوگا کہ روزے کی بھی تشریح تو آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، پھر روزے کی نسبت آپ نے اپنی طرف کیوں نہیں کیا، اس کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کی گئی؟ ظاہر سی بات ہے ایک تقابلی انداز میں روزے کو اللہ کی طرف منسوب کرنا اور تراویح کو اپنی جانب منسوب کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تراویح کی ابتدا میری جانب سے ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ تراویح تہجد کے برخلاف ایک الگ عمل ہے، اس لیے کہ تہجد اللہ کی جانب سے مشروع ہے. قم اللیل الا قلیلا کا حکم خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اور دوسری بات اور بھی غور کریں، اس حدیث کے اندر ایک لفظ جو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، ہو ضمیر کا مرجع ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک ہے، تو رمضان کے قیام کو میں نے منسوس کیا. اگر اس سے مراد تہجد بھی ہوتی تو پھر کیا یہ بتلایا جائے گا کہ تراویح کہ تو پھر کیا اگر یہ دونوں ایک ہی نماز ہے تو پھر اس کو قیام رمضان کیوں کہا گیا، جبکہ تہجد تو پورے سال پڑھی جانے والی عبادت ہے؟ تو پھر سننت لکم قیامہ اے قیام رمضان کا کیا مطلب رہا؟ پتہ چلا کہ یہ وہ قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسنون فرما رہے ہیں جو صرف رمضان کے اندر پایا جاتا ہے. تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ رمضان کے اندر جو عبادت ادا کی جاتی ہے رات کو عشاء کے بعد تراویح کی شکل میں، وہ ایک الگ نماز ہے، اور تہجد یہ پورے سال کا عمل ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث عائشہ میں بھی اس کی صراحت ہے کہ رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے رمضان اور غیر رمضان میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تہجد ہی ہو سکتی ہے، تراویح نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ تراویح بھی اگر اس سے مراد ہوتی تو تراویح کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ رمضان اور غیر رمضان کی عبادت میں کافی نمایاں فرق ہو جاتا تھا. آپ رمضان کے اندر عبادتوں کے اندر اضافہ فرما دیا کرتے تھے. بہت سی روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی مقدار رمضان میں بڑھ جایا کرتی تھی، چاہے وہ نماز کے اعتبار سے ہو، تلاوت کے اعتبار سے ہو. اور اس حدیث میں تو صراحت ہے کہ رمضان میں بھی وہی عبادت آپ کرتے تھے، اتنی ہی مقدار میں کرتے تھے جتنا غیر رمضان میں کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے یہ رمضان کی عبادت کے برخلاف کوئی عمل معلوم ہوتا ہے. پھر یہ کہ تہجد مکہ میں لازم ہوئی اور تراویح مدنی عمل ہے. پھر علماء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ تہجد کی جماعت اگر تداعی کے ساتھ ہو تو وہ مکروہ ہے، لیکن تراویح جماعت کے ساتھ یہ مسنون عمل ہے. لہذا ایک عمل جو مکروہ ہو اور دوسرا جو مسنون ہو، یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا دلائل کی روشنی میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ تراویح بالکل ایک الگ نماز ہے جو 20 رکعت عشاء کے فرض نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور تہجد ایک الگ نماز ہے جو اخیر شب میں ادا کی جاتی ہے. حضرت عائشہ کی روایت بخاری کے اندر جو موجود ہے اس میں ایک سوال حضرت عائشہ نے آپ سے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تراویح کے بعد وتر سے پہلے سو جاتے ہیں اور پھر اٹھ کر آپ تہجد یہ وتر پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں، یہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا. یہاں بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ آپ
اس عمل کے بعد جو حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، اس میں 8 رکعت کے بعد آپ آرام فرمایا کرتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے تراویح رمضان کے اندر تراویح کے فوراً بعد وطر پڑھ لی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی تراویح سے فارغ ہو جائے پھر آرام کرے اور اس کے بعد وطر کی نماز ادا کرے. تو یہ بھی اس بات پر قرینہ ہے کہ تراویح ایک الگ نماز ہے اور وطر مستقل، یہ تہجد مستقل الگ نماز ہے. جی جی مفتی صاحب، ماشاءاللہ بڑی مفصل گفتگو اس بارے میں آ گئی ہے کہ تراویح کی رکعتیں کتنی ہونی جی چاہیے، اور تو ماشاءاللہ تراویح کے سچ تعلق سے عورتوں کی تراویح کے تعلق سے بھی ہے، اس پر بھی تھوڑی گفتگو ہو جائے. بالکل بالکل مفتی صاحب، ہم یہ جی چاہ ہی رہے تھے. جی اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کی تراویح کی نماز اور جماعت کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیا جائے کہ دین میں مرد و عورت کے تعلق سے احکام میں ایک نمایاں فرق رکھے گئے، اور یہ فرق مرد و عورت میں تفریق کی بنیاد پر نہیں ہے، کمتری اور بہتری کو بنیاد بنا کر نہیں رکھے گئے ہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کی تخلیق میں ایک نمایاں فرق رکھا ہے، اور وہ کئی جہتوں سے. اور یہ چیز ایسی نہیں ہے جس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہے. ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے، آج کی سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ مرد و عورت کی تخلیق میں نمایاں فرق ہے. دونوں کی ذمہ داریاں بھی الگ ہیں، مردوں کی ذمہ داری الگ ہے، عورتوں کی ذمہ داری الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر کسب معاش کو لازم کیا ہے، اپنی کفالت، بیوی بچوں کی کفالت اللہ تعالیٰ نے مردوں پر لازم کی ہے، لیکن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مشقت سے اور اس تکلیف سے دور رکھا ہے. مردوں کے لیے حکم ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز سے فارغ ہو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی تلاش کرو. لیکن اس کے مقابلے میں عورت چونکہ سراپا پردہ ہے، لہذا اس کو حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. عورتوں کے لیے اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ وہ بازار میں نکلے اور اپنے زیب و زینت کا اظہار کرے، بلکہ اسلام نے عورتوں کے لیے گھر میں رہنے کو زیادہ پسند کیا ہے. مرد کے لیے محلے کی مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھنے کو گھر کی نماز کے مقابلے میں 27 گنا افضل قرار دیا گیا ہے. لیکن یہی عورتوں کے لیے اسلام کا حکم بالکل اس سے مختلف ہے، بلکہ عورتوں کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ تمہاری وہ نماز جو گھر میں تم پڑھو یہ مسجد کی نماز کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. خود حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت بہت مشہور ہے، ابن خزیمہ میں اور دوسری بہت سی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو حمید ساعدی کی بیوی ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری دلی خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ شوق مبارک ہو، مجھے پتا ہے کہ تم یہ چاہتی ہو کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھو، لیکن یاد رکھو کہ تمہارا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کی نماز سے بہتر ہے، اور تمہارے گھر کی نماز محلے کی مسجد کی نماز سے بہتر ہے، اور تمہارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لینا میری اس مسجد میں آ کر یعنی مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے کے مقابلے میں افضل ہے. چنانچہ حضرت حمید نے اپنے شوہر کو سے درخواست کی اور اپنے کمرے کے تاریک کونے میں اپنے لیے نماز کی ایک جگہ مختص کرائی، اور پھر پوری زندگی اسی گوشے میں نماز پڑھتی رہی، اور اسی گوشے میں وہ نماز پڑھتی رہی. آپ دیکھیں کہ حضرت حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اپنے کمرے میں نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دور نبوت میں چند مصلحت کی بنیاد پر عورتوں کے لیے مسجد میں آنے کا حکم تھا، اس لیے کہ دینی عقائد
اور دینی مسائل کا سیکھنا جس طرح مردوں پر لازم اور ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا کرو، لا تمنعوا ایماء اللہ مساجدہ۔ لیکن معاً آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا مسجد کے مقابلے میں بہتر ہے۔ پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی جس میں عورت کو گھر سے مسجد میں نکال کر نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہو اور اس نماز کو زیادہ اجر و ثواب کا باعث قرار دیا گیا ہو جو عورتیں مسجد میں آ کر ادا کریں۔ اگر یہ بات ہوتی تو اس کا سب سے زیادہ اہتمام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کرتی، حالانکہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کے مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کو پسند نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ روکتی تھی۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر حیات میں ہوتے تو وہ عورتوں کو مسجد میں نماز کے لیے آنے سے روک دیتے۔ حضرت عمر نے بھی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ دور صحابہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کے لیے مسجد میں آنے کو پسند نہیں کر رہی ہیں، وہ بھی فرض نماز کے لیے۔ تو جب اسلام میں فرض نماز کے لیے عورتوں کا مسجد میں آنا مطلوب اور محمود نہیں ہے، تو تراویح جیسی سنت عبادت کے لیے اپنے گھروں سے مسجد میں آنا کیسے بہتر ہو سکتا ہے، جبکہ روایت میں یہ صراحت ہے کہ عورت اگر مسجد کے مقابلے میں گھر میں نماز پڑھے تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر عورتیں مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھیں تو ان کو زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب اگر جو حضرات بعض حدیثوں کو بنیاد بنا کر عورتوں کو گھروں سے مسجد میں لانا چاہتے ہیں، ان سے کیا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ مسجد میں لانا ان کے اجر و ثواب میں اضافے کے لیے ہے یا اس میں کمی کے لیے؟ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا کہ عورت کی نماز جو گھر میں ادا کی جائے وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے بمقابل ان نمازوں کے جو مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ تو کیا رمضان میں لوگ چاہتے ہیں کہ عورتیں زیادہ نیکی حاصل نہ کریں؟ ان کو کیوں، کس مقصد کے لیے نکالا جاتا ہے؟ ثواب کی زیادتی اگر مقصود ہے تو پھر تو ان کو مسجد سے گھر لانا چاہیے، صحن سے تاریک کمرے میں لانا چاہیے۔ ہاں، گھر سے باہر آنا ثواب میں کمی کا باعث تو ہو سکتا ہے، اضافے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ لہذا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں کہ خیر القرون میں تو عورتوں کو مسجد سے گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور اس زمانے میں، اس شر القرون میں عورتوں کو گھر سے نکال کر مسجد لایا جائے، جبکہ فتنے اور فساد کے اس دور میں کہ اب فتنے کا صرف اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے، ظاہر سی بات ہے، عورتوں کو گھر سے مسجد میں لانا کسی درجے میں عقل مندی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ بہت مفصل گفتگو رہی مفتی صاحب، اور بالکل مبوباً آپ یعنی چیپٹر وائز آگے جا رہے ہیں۔ بہت ہی ہمارے کامنٹ میں جو ہمارے زائرین ہیں کافی یوزفل ان کو لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب جی آگے جو ہے وہ تراویح سنانے والے حفاظ کرام کی اجرت اور ہدیے سے متعلق آپ جو ہے وہ شریعت کے مسائل پر روشنی ڈالیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ تراویح ظاہر سی بات ہے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اس کو سنانا ہے، اور تلاوت مجردہ پر اجرت کو اور عوض کو فقہا نے منع کیا ہے۔ لہذا تراویح کے تعلق سے بھی، چونکہ تراویح میں مقصود قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا ہی ہے، اس لیے فقہا نے اس بات کی صراحت کر رکھی ہے کہ تراویح کی نماز اللہ کی رضا کا ذریعہ اسی وقت ہوگی جب اس کو بلا اجرت کے پڑھا جائے اور سنا جائے۔ لہذا فقہا نے تراویح کی اجرت کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اس کے لیے بعض لوگ یہ حیلہ اور تعویل کرتے ہیں کہ ہم اجرت نہیں طے کرتے بلکہ ہم بطور ہدیہ یا بطور نذرانہ کچھ حافظ کو دینا چاہیں تو کیا اس کی بھی اجازت نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ بات اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ اگر کوئی آدمی واقعتاً حافظ کا اکرام کرے، صرف ہدیہ کے طور پر، انفرادی طور پر اگر اس کو کوئی کچھ دے دے تو ظاہر سی بات ہے اس کے جواز میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج کل جو حفاظ کو دیا جاتا ہے قطعاً اس کی یہ شکل نہیں ہوتی۔
آج المعروف کل مشروط کے تحت انفرادی طور پر نہیں دیا جاتا، بلکہ باضابطہ کمیٹیوں کی طرف سے نذرانے کا انتظام ہوتا ہے، اعلانات ہوتے ہیں، پیسے جمع کیے جاتے ہیں، زیادہ دینے والوں کی تعریفیں کی جاتی ہیں، نہ دینے والے کم دینے والوں کو تانے دیے جاتے ہیں، اور حافظ کو بھی پہلے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں میں اگر قرآن سناؤں گا تو کچھ نہ کچھ نذرانے کی شکل میں مجھے ضرور ملے گا. تو لینے والے کی بھی نیت نذرانے کی ہوتی ہے، اور دینے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں تراویح پڑھ رہا ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا. اس لیے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو کچھ دیا جاتا ہے وہ واقعتاً ہدیہ ہے، بلکہ اس کی حیثیت بھی ایک گنا اجرت کی ہوئی جاتی ہے، اور المعروف کل مشروط کے تحت یہ بھی اسی درجے میں آتا ہے. لہذا ایسے نذرانے کا قبول کرنا بھی درست نہیں ہوگا، اور اس کا دینا بھی درست نہیں ہوگا. حضرت ایک جزوی سوال اس معاملے میں، جیسے ہمارے کچھ مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ تراویح پڑھانے کے لیے، جیسے اس سال میری مسجد میں ایک صاحب کو میں نے بلایا، ہمارے دوست ہیں وہ، اور انہوں نے بھی کوئی بات نہیں کی، نہ ہی یہ بھی پوچھا کہ نذرانہ وغیرہ ملتا ہے آپ کے یہاں یا نہیں. اور ہماری مسجد میں بھی کوئی کسی سے بات ہی نہیں کرتا اس معاملے میں کہ ہم کو حافظ صاحب کو دینا ہے. جی. بس ہوتا یہ ہے کہ جب تراویح ختم ہوتی ہے، دعا ہو جاتی ہے، تو لوگ آتے ہیں اور اپنے اعتبار سے مصافحہ کرتے ہیں اور حافظ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتے ہیں. تو اب اس شکل کی کیا شرعی حیثیت ہے مفتی صاحب؟ ہاں، اگر واقعتاً حافظ کے دل میں بھی اس طرح کی کوئی لالچ نہیں ہے، دینے والے پر کسی طرح کا سماجی کوئی دباؤ نہیں ہے، ہوں، اور اس کو وہ ضروری اور لازم سمجھے بغیر انفرادی طور پر دے دے. یہ انفرادی مسافہ کی جو بات آپ فرما رہے ہیں، اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ باضابطہ لائن لگا کر لوگ آتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، بلکہ وہ مٹھی بند کرنے کے بجائے بڑی نوٹ والے اس کو کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ کتنی بڑی نوٹ دی جا رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کو دینا ہی ہے تو کیا ضروری ہے کہ جس دن قرآن مکمل ہو رہا ہے اس دن دے؟ یہ صاحب ایک روز پہلے بھی ان کے کمرے میں آ کے چپکے سے ہدیہ پیش کر سکتے تھے، یا 2 روز بعد بھی پیش کر سکتے تھے. ختم کے بعد پورے مجمع کی موجودگی میں اٹھ کے چل کے آنا اور پھر اس نوٹ کو دکھاتے ہوئے پیش کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ہدیہ کہنا پورے طور پر مشکل ہے. ہاں، کوئی آدمی ایک حافظ کی اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ختم قرآن سے پہلے بھی، جس دن حافظ صاحب تشریف لائے اس دن، اس کے دن کے بعد، مسجد کے بجائے اپنے گھر پہ یا ان کے کمرے میں حاضر ہو کر اگر خاموشی سے چپکے سے کوئی آدمی اگر پیش کر دے تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ کرنا چاہیے. آپ حفاظ جن کے بڑے احسانات ہیں امت کے اوپر، ان کی خدمت کرنا یقیناً سعادت مندی کی بات ہے. لیکن جو شکلیں آج کل امت میں رائج ہیں، ان شکلوں کو ہم ہدیہ نہیں کہہ پا رہے ہیں. وہ اجرت اور اجر کی شکل زیادہ بن جاتی ہے، ہدیہ کی شکل بظاہر اس میں باقی نہیں رہتی. حضرت مفتی صاحب، ایک اس میں جو مسجد کی کچھ کمیٹی والے یہ حیلہ کرتے ہیں کہ جو تراویح پڑھانے کے لیے جس کو بلایا جا رہا ہے، عارضی طور پر ان کو نائب امام کی پوسٹ پر اپوائنٹ کر دیتے ہیں، اور تنخواہ کے طور پر پھر ان کو وہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ کا 30,000 ہوگا، آپ کا 20,000 ہوگا. یہ ہوتا ہے جو عام طور پر امام کی تنخواہ جو ریگولر امام ہے اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے بسا اوقات. تو یہ ہیلا واقعی میں یہ چلنے جیسا ہے، یا یہ بھی جو ہے وہ حرام کی یا ناجائز کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ یہاں دو باتیں ہیں. بہت سے لوگ نائب امام تو طے کر لیتے ہیں لیکن شاید ان کی تنخواہ متعین نہیں کرتے، بلکہ جو چندہ ہوتا ہے اٹھا کے دے دیا جاتا ہے. وہ جی. 30 بھی ہو سکتا ہے، 50 بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اگر امام آپ طے کیے ہیں تو آپ کے لیے ضروری تھا کہ اس کی اجرت متعین ہوتی. تو میرے علم کے مطابق جو حضرات یہ امام طے کرتے ہیں وہ بھی تنخواہ متعین نہیں کرتے. ہاں، یہ ضرور ہے ان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ اتنا دیتے ہیں، اس کی ایک مقدار اس کے قریب ہو جائے گی. ان کا ایک ٹارگٹ ضرور ہوتا ہے کہ اگر ان کے ذہن میں ہے کہ 30,000 50,000 ہو جائے گا، اس میں 1 2 ہزار کم رہ گیا تو لوگ اپنے طور پر اس میں ملا کر اس مقدار کو پوری کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو اجارے کے طور پر جائز قرار دینا چاہتے ہیں تو پھر تو اجیر کی اجرت پہلے دن سے متعین ہونی چاہیے، حالانکہ وہ حافظ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھ کو کتنی اجرت ملے گی. ہاں، واقعتاً بطور امام طے کر لیا جائے، اور ضرورت بھی ہے کیونکہ رمضان میں کام بھی بڑھ جاتے ہیں، نمازی بھی بڑھ جاتے ہیں، صفائی ستھرائی کا کام بھی مسجدوں کے اندر بڑھ جاتا ہے. تو واقعتاً اگر نائب امام ہی طے کیا جائے
اور مقصود امامت کرانی بھی ہو اور تراویح ضمناً ان کے ذمے کر دی جائے اور ضمنی طور پر تراویح ان کے ذمے ہو وہ پڑھائیں، اور مقصود تراویح کے لیے طے کرنا نہ ہو، امامت کے لیے ہی رکھنا ہو، تو بہت سے مفتیان کرام نے، مفتی کفایت اللہ صاحب وغیرہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک طرح کا حیلہ ہی ہے جو ڈائریکٹ حرام کے مقابلے میں تو اہون ہے۔ جی مفتی صاحب، کچھ لوگ جو تراویح میں جیسے 4 رکعت کے بعد آئے پھر اپنی وہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ وطر میں بھی باجماعت شامل ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ جیسے 4 رکعت تراویح کی چھوٹ گئی تو یہ بعد میں ادا کریں گے، یا یہ اس کو مؤخر وطر کو مؤخر کریں اور پہلے تراویح ادا کریں؟ کہ اس کی کیا صورت ہوگی اس کی؟ کیونکہ تراویح عشاء کے تابع ہے، عشاء کی نماز پڑھے بغیر تراویح پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ ایک آدمی عشاء کی نماز پڑھے بغیر تراویح پڑھ لے اور پھر عشاء پڑھے تو اس کو تراویح دوبارہ پڑھنی ہوگی، اس لیے کہ تراویح عشاء کی نماز کے تابع ہے، فرض کے بعد ہی تراویح ہمیں پڑھنا ہے، لیکن یہ تراویح وطر کے تابع نہیں ہے، تو اچھا وطر میں تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی تراویح کے چند رکعت ہونے کے بعد آیا تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنی عشاء کی نماز ادا کرے اور اس کے بعد تراویح کی جماعت میں شریک ہو جائے۔ تراویح کی جماعت سے فارغ ہونے کے بعد اگر اتنا موقع ہے کہ وہ چھٹی ہوئی تراویح پڑھ کے وطر میں شریک ہو جائے تو وہ کر لے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو اور عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ وطر کی جماعت میں شریک ہو جائے اور اپنی بقیہ تراویح کو وطر کے بعد ادا کر لے، اس کی گنجائش ہے۔ اور ہاں اگر وہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ تراویح کے بعد بقیہ اپنی تراویح کے رکعات کو پوری کر لے اور وطر اپنی تہجد کے بعد میں ادا کر لے، اس کی بھی گنجائش ہے، ہاں دونوں کر سکتے مفتی صاحب، یہ میں پوچھ رہا تھا کہ جیسے اگر کسی علاقے میں ایسا ہو رہا ہو کہ بغیر اجرت کے ہیں۔ جی تراویح پڑھانے کے لیے کوئی حافظ تیار نہ ہو، جی تو وہاں تراویح کی نماز کیسے پڑھی جائے، کیا کیا جائے؟ یعنی یعنی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے کی یہ فضیلت کیسے حاصل کی جائے تراویح کی؟ دیکھیے، تراویح کے لیے جماعت یا ختم قرآن کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ نفس تراویح انفرادی طور پر سورہ تراویح کے ذریعے بھی ادا ہو جاتی ہے، لہذا نفس تراویح کی فضیلت کے لیے نہ مسجد ضروری ہے، نہ جماعت ضروری ہے، نہ حافظ ضروری ہے، نہ مسجد ضروری ہے۔ اگر ایسی کوئی شکل نہیں بن رہی ہے تو آپ اپنے طور پر سورہ تراویح پڑھ لیں، سورہ تراویح پڑھانے والا کوئی مل جا رہا ہے تو اس کے ذریعے پڑھ لیں، وہ بھی نہیں مل رہا ہے تو آپ انفرادی طور پر اپنی تراویح ادا کر لیں، نفس تراویح کی فضیلت اس سے بھی حاصل ہو جائے گی۔ جزاک اللہ، یہ بہت اچھا کہا آپ نے۔ یہ سوال پوچھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایسی مسجد کا تلاش کرنا جہاں پر بغیر اجرت کے پڑھا رہے ہوں حافظ صاحب، حال یہ ہو رہا ہے کہیں کہیں، مطلب میں بہت یعنی کسی جگہ پر نشاندہی نہ کرتے ہوئے کہوں گا کہ حفاظ کی تعداد بہت ہے، جی مدارس ہیں وہاں پر بہت سارے، جس کی وجہ سے حفاظ کی تعداد بہت ہے، لیکن وہ پڑھا نہیں پا رہے ہیں اس لیے کہ وہ مسجدوں کے اندر حفاظ اپنی اپنی مسجد قبضہ گویا کہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر میں تھوڑا سا عام لفظ میں کہوں تو وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں کہ یہ مسجد ہماری ہے، یہاں تو ہم پڑھاتے ہیں، یہاں اتنا ملتا ہے ہم کو۔ اور جی یعنی ہمارے یہاں کی ایک بڑی مسجد میں تو باضابطہ اس مسئلے کو لے کر مطلب لڑائی کی بھی نوبت آ گئی کہ میں پڑھا رہا تھا تو میں ہی پڑھاؤں گا، میں یہ مسجد چھوڑوں گا نہیں، کسی دوسرے کو پڑھانے دوں گا نہیں، اس لیے کہ جی وہاں پہ اچھا خاصا ملا کرتا تھا۔ تو جی جو پڑھانے والے آتے ہیں وہ مساجد پہ قبضہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو حفاظ بن کر کے آ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم پڑھانے کے لیے جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تم پڑھاؤ گے تو پھر ہمیں اجرت، مطلب یہ کہ ہدیہ تم کو مل جائے گا، ہدیہ ہم کو نہیں ملے گا۔ یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں یعنی اپنی تراویح ایسے حفاظ کے پیچھے پڑھنا کیسا ہے؟ فقہ نے ایسی صورت میں تو یہ لکھا ہے کہ ایسے حفاظ کے پیچھے تراویح پڑھنا جو اجرت لے کے تراویح پڑھاتے ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی سورہ تراویح پڑھ لے۔ اچھا، دوسری ایک چیز آ رہی ہے کہ ضرورت کے تحت، کاروباری مسائل کے تحت یہ کیا جاتا ہے کہ 6 دن میں یا 10 دن میں تراویح میں قرآن سن لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے، ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے کہ پھر تراویح نہیں رہتی۔ کہ تراویح کے تعلق سے دو چیزیں الگ الگ مسنون ہیں۔ ایک، پورے رمضان عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت تراویح پڑھنا، یہ مستقل مسنون عمل ہے،
اور پوری تراویح میں پورے مہینے میں ایک مکمل قرآن کا سننا یہ الگ مسنون عمل ہے. یہ دو الگ الگ عمل ہیں. اگر کاروباری ضرورت کے تحت چند روز میں اگر کوئی آدمی قرآن مکمل سن لے تو قرآن سننے کی فضیلت سے تو وہ فارغ ہو گیا. اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مزید ایک ختم قرآن کا اہتمام کرے. لیکن تراویح تو پورے مہینے کا عمل ہے، وہ اس کے ذمہ باقی ہے. ہاں ایسا آدمی کر سکتا ہے کہ چند روز میں، ہفتہ یا 10 روز میں ایک جگہ قرآن تراویح پڑھ لے جس میں اس کا قرآن مکمل ہو جائے، اور بقیہ اپنی سہولت کے اعتبار سے جہاں رہے وہ تراویح میں شریک ہو جائے، اور اگر شرکت کا موقع نہ ملے تو اپنی تراویح پڑھ لے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہفتے میں یا 10 دن میں ہم نے اگر قرآن مکمل سن لیا تو اب تراویح سے فراغت ہو گئی، اب ہم تراویح پڑھیں نہ پڑھیں ہمیں اختیار ہے. معاملہ ایسا نہیں. دو الگ الگ چیزیں ہیں. تراویح پورے مہینے کا عمل ہے، اور ایک مرتبہ قرآن سننا چاہے چند روز میں ہو یا پورے مہینے میں ہو ایک مستقل عمل ہے. دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے. مفتی صاحب ایک شکل یہ بھی ہے، کچھ لوگوں کے سوالات ہیں کہ جیسے ایک سیٹ صاحب ہیں، وہ کسی اپنے معروف یا اپنے یعنی رشتہ دار ہے، سمجھ لیجیے ان کا کوئی بھانجا ہے، بھتیجا ہے، اور وہ کسی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، وہ ان کو بلاتے ہیں، اور ان کو بلانے کے بعد وہ ایک جو ہے وہ اپنی طرف سے ہدیے کے طور پر جاتے ہوئے جو ہے وہ کچھ چیزیں، کچھ رقم پیش کرتے ہیں، کچھ کپڑے ہیں، کچھ عطریات ہیں. نہ مسجد میں بات ہوتی ہے، نہ مسجد میں اور کوئی ہدیہ دیتا ہی ہے. تو یہ شکل جو ہے یہ کس دائرے میں آتی ہے مفتی صاحب؟ نہیں، ہدیہ اگر واقعتاً ہدیہ ہے ہم، تو ظاہر سی بات ہے اس کے جواز میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے. لیکن دینے کا انداز، پیش کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پورے طور پہ ہدیہ ہوتا تو یہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ دیتے ہیں. ہم، جی جی. ہاں، اگر کوئی خاموشی سے کسی کو دے رہا ہے اور اس کا مقصد لینے اور دینے والے، یہ بہت حد تک لینے اور دینے والے کی نیتوں پر بھی منحصر ہے کہ ہم ہم، کس مقصد سے دے رہے ہیں اور لینے والا کس مقصد سے لے رہا ہے، ہماری نیت کیا ہے. اگر واقعتاً للہ کوئی پڑھائے اور کوئی للہ اس کو دے، جس میں کہیں سے بھی اجرت کا شائبہ نہ ہو، دل کے اندر اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھے کہ اس میں کہیں بھی شح اور لالچ نہ ہو، اور واقعتاً وہ ہدیہ ہے، تو پھر تو وہ قبول کیا جا سکتا ہے. ایسا دینا درست بھی ہے. تو اب حضرت مفتی صاحب، یہ جیسے ماشاءاللہ آپ نے تفصیل سے ان باتوں کو واضح کیا کہ ہم کس کس صورتوں میں نہیں دے سکتے ہیں، اور وہ دینا جو ہے وہ اجرت کے قبیل میں ہوگا. تو اب حفاظ کرام کی مدد کرنے کے لیے بہترین جائز شکل ہدیے کی کیا ہو کہ جس میں ہم جو ہے وہ منبر پر جمعہ میں بیان بھی کریں کہ بھائی ہم کو اگر اپنے حفاظ کی مدد کرنی ہے تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں جس میں ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ان کے لیے بھی یہ مال حلال ترین ہوگا. تو یہ کون سی شکل ہوگی مفتی صاحب، ذرا اس کو بھی بتا دیں. اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ حفاظ جہاں سے آتے ہیں، جن اداروں سے آتے ہیں، جو ان کی انتظامیہ عام طور پر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے ذمہ دار حضرات جو مدرسے کی کمیٹیوں میں ہیں، ان کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کریں کہ ان کے معیشت کو، ان کی ضروریات کا تکفل کیا جائے. ان کی خانگی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے. اس کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ الگ الگ حفاظ کی ضرورتیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں. ان کی ضرورتوں کو اگر اس طرح سے اپنے ذمے لے لیا جائے اور اس کو صرف رمضان تک محدود نہ رکھ کے پورے سال پر اس کو عام کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مدد کرنے والوں کے لیے بھی سہولت ہوگی اور خود حفاظ کے لیے بھی یہ آسانی کا ذریعہ بنے گا. ماشاء اللہ. تو یعنی جو نقدی وغیرہ کا جو لین دین ہوتا ہے، اس کی فی الحال کوئی جائز شکل فقہا کے جزیات میں یا عبارات میں نہیں ہے. جو طریقے رائج ہیں مروجہ طریقے میں تو نقدی شکل کو جائز کہنا مشکل ہے. ہاں بس، لیکن میں پھر یہ عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ حافظ کو کسی طرح کے کوئی ہدیہ دینا ہی ناجائز ہے. نہیں، اگر ہدیہ کو ہدیہ رکھتے ہوئے دیا جائے تو یقیناً وہ جائز ہے. لیکن مروجہ طریقے میں ہم لوگوں نے، چونکہ ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ ہم جائز عمل کو بھی ناجائز کر کے دینے کے عادی بن گئے ہیں. ہم جائز چیز کو اختیار نہیں کرتے. جیسے آپ دیکھیں نا، اور لڑکیوں کی شادی میں ہم جہیز تو شوق سے دیتے ہیں لیکن میراث میں ان کا حق نہیں دیتے، جبکہ میراث میں ان کا حق دینا فرض ہے.
اور جہیز دینا ناجائز اور حرام ہے۔ اگر امت میراث دینا شروع کر دے اور جہیز نہ دے تو بھی جو مقصد جہیز کا ہوتا ہے وہ اس سے پورا ہو جائے گا۔ تو ہم جائز عمل کو بھی ناجائز بنا کر دینے کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی شکل جو ریا اور نمو سے بالکل خالی ہو، جس میں اخلاص ہو، ہم ہوں اور میرا اللہ ہو، دوسروں کا جاننا دیکھنا ضروری نہ سمجھا جائے، اس کی نمائش نہ کی جائے، اور اپنی تعریف سننے کا جذبہ نہ ہو، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا کے جذبے کے ساتھ اگر دیا جائے تو یہ آج بھی جائز ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ دینے والا بھی مخلص ہو، اس کی نیت بھی خالص ہو، اور لینے والا بھی مستغنی ہو، اس کے دل میں بھی کسی طرح کی کوئی لالچ نہ ہو۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ایک اور چھوٹا سا سوال جو ہے وہ سوالات آ رہے ہیں لوگوں کے مستقل میسج میں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ مساجد ایسی ہیں جہاں اتنا تیز قرآن پڑھا جاتا ہے کہ شاید اگر کمپیوٹر بھی لگا دیا جائے تو وہ اسے پکڑ نہ پائے، سمجھ نہ پائے کہ کیا پڑھ رہے ہیں حافظ صاحب۔ تو ایسی مساجد میں ایسے امام کے پیچھے تراویح پڑھنا، نماز پڑھنا، کیا اس سے ہماری تراویح کی نماز ادا ہو جائے گی؟ بالکل نہیں، بہت زبردست گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ورتل القرآن یاد رکھیے، قرآن پڑھنا تو نماز کے علاوہ فرض نہیں ہے، لیکن قرآن صحیح پڑھا جائے یہ فرض ہے۔ قرآن کی تلاوت فرض نہیں ہے، لیکن قرآن کو صحیح پڑھا جائے یہ فرض ہے۔ لہذا قرآن کو صحیح پڑھنا ہر پڑھنے والے پر لازم ہے۔ آج کل واقعتاً بعض مسجدوں کے اندر جو تلاوت ہوتی ہے وہ اس کو قرآن کہنا بھی مشکل ہے، بلکہ وہ قرآن ہوتا بھی نہیں۔ یعلمون تعلمون، اور نہ جانے بیچ میں عجیب عجیب طرح کے الفاظ، اور افسوس اس بات پر ہوتا ہے، ان حفاظ پر تو افسوس ہے ہی ہے، لوگوں پر بھی افسوس ہے کہ ایسے ہی حفاظ کی اب تعریف بھی کی جاتی ہے۔ جو حافظ ذرا اطمینان سے قرآن پڑھنے لگے، لوگ ایسے حافظ کو پسند نہیں کرتے، ان کی تعریفیں نہیں ہوتی، ان لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں جو خوب تیز قرآن پڑھیں۔ لہذا اس طرح کے صورتحال پر کنٹرول کرنا مسجد کے ذمہ داروں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ قطعاً ایسے حافظ کو اپنے یہاں نہ رکھیں جو قرآن کے اندر لہن جلی کرتا ہو۔ اگر کوئی ہے تو اس کو سخت تنبیہ کرنی چاہیے، اس کو اس سے روکنا چاہیے، اور اگر نہیں رکتا تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ لہن جلی کی وجہ سے نماز بھی نہیں ہوتی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ایک اور چھوٹا سا سوال کہ آج کل ہمارے ہاں خاص طور پر مساجد میں اس بات کا بہت ہی خاص اہتمام ہونے لگا ہے کہ وہ 27ویں شب میں ہی قرآن کریم کو مکمل کرتے ہیں تراویح میں۔ اس کے علاوہ کسی اور دن میں اگر ان سے کہا جائے کہ 25 کو کر لیجئے یا 28 کو 29 کو کر لیجئے، تو وہ مسجد کے جو ٹرسٹیان ہیں وہ اس بات پر تیار نہیں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، افضل رات میں ہی ختم کرنا ہے۔ تو یہ اس کو ضروری سمجھنا، یہ کہاں تک شریعت کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے؟ سمجھتا ہوں کہ یہ خرابی ایک دوسری خرابی کی وجہ سے درائی ہے، وہ یہ ہے کہ شب قدر کے تعلق سے بعض لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ وہ 27 کی شب ہی میں ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ 27 کی شب میں قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو بنیاد ہے کہ شب قدر 27 میں ہو، یہی صحیح نہیں ہے۔ 27 ان راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں شب قدر کے ہونے کا زیادہ امکان ہے، بس اس سے زیادہ اس شب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں شب قدر کے ہونے کے امکان کو ظاہر کیا ہے۔ ان طاق راتوں میں جیسے 21، 23، 25 اور 29 ہے، اسی طرح ایک طاق رات 27 بھی ہے۔ بعض قرائن سے لوگوں نے 27 کو دوسری طاق راتوں کے مقابلے میں راجح ضرور قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں نے، چونکہ سورہ قدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو چونکہ اس میں لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے اور ان تینوں کے حروف کو جمع کر دیا جائے تو وہ 27 بنتے ہیں، تو ایک نکتہ کے طور پر اس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ سمجھ لینا کہ 27 کی شب قدر کے لیے مخصوص ہے، یہ صحیح نہیں، اور شاید اسی غلط نظریے کی وجہ سے یہ نظریہ پیدا ہوا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ شب قدر 27 کے ساتھ مخصوص ہے، وہ 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی ہو سکتی ہے، 25، 27 اور 29 میں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں جو روایت کی تشریح کی ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ پورے آخری عشرہ کی ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے۔
تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر اس کو ضروری سمجھا جائے تو یہ بھی ایک غلط عمل ہوگا. ہاں، اپنی کسی سہولت کی وجہ سے اگر ایسا کیا جا رہا ہے، اس کو ضروری سمجھے بغیر اور مستحب سمجھے بغیر، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. بہرحال اس کو ضروری سمجھنا تو غلط ہے. آج کل مفتی صاحب خاص طور پر ہمارے شہر میں کچھ علماء کرام کی طرف سے یہ میسج جاری کیا گیا کہ اب مسجدوں میں قرآن کریم کے پڑھنے کی مقدار کو ایک سیٹ کر دیا جائے، یعنی شروع کے دنوں میں آپ اتنا پڑھیں، پھر اتنا پڑھیں، پھر اتنا پڑھیں، تاکہ تراویح پڑھنے والی جو عوام ہے وہ کسی بھی مسجد میں بسہولت تراویح پڑھے اور اس کا قرآن چھوٹ نہ جائے. تو کیا یہ شکل بھی شریعت کے مزاج میں آتی ہے یا یہ بھی نامناسب ہے؟ دیکھیے، یہاں میں سمجھتا ہوں کہ دو باتیں ہیں. ایک تو عام لوگوں کی رعایت. واقعتاً یہ مسئلے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے ساتھ کہ جو چاہ کر بھی ایک مسجد میں پوری مہینہ تراویح نہیں پڑھ پاتے، حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ تراویح ادا کریں، ان کی دلی خواہش ہوتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو دور ملازمت کرتے ہیں، ان کو شام کے وقت ٹرین سے یا بس سے سفر کر کے اپنے یہاں آنا ہوتا ہے. بسا اوقات آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، کچھ ضروریات ایسے ہیں، ڈاکٹر ہیں، پیشنٹ ایسے آ گئے، ان کو چھوڑ نہیں سکتے، اور بھی دوسرے تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہ کر بھی پابندی سے پورے رمضان ایک مسجد میں تراویح نہیں پڑھ پاتے. ان کو مجبوراً دوسری مسجد کا رخ کرنا پڑتا ہے، اور الگ الگ مسجدوں میں الگ الگ مقدار پڑھے جانے کی وجہ سے جو ختم قرآن کی فضیلت ہوتی ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہو پاتی. تو یہ ایک پہلو تو ہے غور کرنے کا. لیکن یہاں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ تراویح کے اندر قرآن کی اتنی مقدار ہی پڑھی جائے جس مقدار کو وہاں کے مقتدی بآسانی گوارا کر لیں. تو اگر کوئی مسجد ایسی، اگر ہم نے کوئی مقدار طے کر لیا، مثلا ہم نے یہ طے کر دیا کہ یہاں 1.5 پارے پڑھے جائیں گے، یا 2 پارہ پڑھیں گے، یا 1.25 پارہ کے حساب سے ہم پڑھیں گے، اور ممکن ہے کہ اس مسجد کے جو مستقل نمازی ہیں ان میں کچھ بوڑھے اور ضعیف بھی ہوں جو اتنے کو بھی گوارا نہیں کر پاتے ہوں آسانی سے، تو پھر ان کی تو رعایت نہیں ہوئی. ان کی رعایت بھی تو ضروری ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ دیکھ لیا جائے کہ کس طرح کے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، جس میں مقتدی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مقتدیوں کی سہولت کے پیش نظر ان چیزوں کو طے کیا جا سکتا ہے. لیکن علی العموم اس کو طے کرنا میں سمجھتا ہوں کچھ لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ تو ہوگا، لیکن بقیہ بعض دوسروں کے لیے یہ پریشانی کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک تکلیف کا باعث بھی بن سکتا ہے. اس لیے شریعت کے مزاج میں کوئی مقدار طے کرنا نہیں ہے. شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ جس مقدار کو لوگ آسانی سے برداشت کر سکیں، بس اتنی ہی مقدار میں قرآن کی تلاوت ہو، اس سے زیادہ نہ پڑھی جائے. فقہ نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی مسجد کے مقتدی اگر 1 پارہ بھی اگر نہیں سن پا رہے ہیں تو وہاں لوگ سورۃ تراویح پڑھ لیں، اس مقدار کو بھی کم کر دیں. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بہرحال مقتدیوں کی رعایت ان چیزوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے. اب دیکھ لیا جائے کہ ہمارے مقتدی کی نوعیت کیا ہے، کس طرح کے مقتدی زیادہ ہیں. مقتدیوں کا اتفاق اگر اس چیز پر ہو اور اس سے کسی کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے تو یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن علی العموم اس طرح کا کوئی ضابطہ بنانا اور اس کے لیے دوسری مسجدوں کو پابند کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوگا. مفتی صاحب، آپ نے جو جزیہ بیان فرمایا، کیا اس سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ختم قرآن کرنا تراویح میں ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسری طرف پورے مہینے کی مکمل 20 رکعت تراویح روزانہ، تو ان میں سے اگر کسی ایک پر چلنا ممکن ہو تو کون سی چیز کو اختیار کیا جائے گا؟ یعنی ختم قرآن زیادہ بڑی سنت ہے یعنی درجے کے اعتبار سے، یا پورے مہینے کی تراویح یہ زیادہ بڑی پورے سنت؟ مہینے کی تراویح زیادہ افضل ہے. 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ اس کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے. جزاک اللہ مفتی صاحب. ایک اور شہر سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ جیسے ہمارے یہاں مسجدوں میں جگہ کی کمی ہوتی ہے، یعنی مسجدیں بھی کم ہیں، اور رمضان کے مہینے میں اکثر تمام مسجدیں کھچاکھچ بھر جاتی ہیں. تو ایک مسجد میں عشاء کی نماز جماعت تو ایک ہی ہو رہی ہے، لیکن تراویح 2 منزلے پر 3 منزلوں پر الگ الگ ہوتی ہے. کسی میں کوئی 10 دن والی ہو رہی ہے، پھر تیسرے منزلے پر کوئی ایک حافظ صاحب ہیں وہ بھی پڑھا رہے ہیں. ساری تراویح کی جماعتیں بیک وقت ہوتی ہیں، عشاء کی جماعت ایک ہوتی ہے. تو کیا اس کی اجازت ہے؟ ایک مسجد میں ایک سے زائد جماعت کو پسند نہیں کیا گیا ہے. ہاں،
بعض بڑے شہروں میں جہاں اس کے کوئی متبادل نہیں ہوتا، کوئی دوسری جگہ نہیں ہوتی، نمازیوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ وہ دوسری جگہ نہیں سما سکتی، اور مسجد کے علاوہ کوئی دوسری شکل نہیں ہوتی، تو ایسے بڑے شہروں میں بعض فقہا نے مجبوری کے درجے میں تو اس کی اجازت دی ہے کہ ایک سے زائد جماعت کر لی جائے، لیکن بہرحال کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک مسجد میں ایک ہی جماعت ہو۔ اگر ایک سے زیادہ جماعت کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے اور مسجد کے علاوہ کوئی مناسب جگہ اگر مل جائے تو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجبوری کا عمل ہے جو بدرجہ مجبوری بوقت مجبوری ہی اختیار کرنا چاہیے، اس کو شوق اور فیشن کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی مسجدوں میں نیچے جگہ خالی ہوتی ہے، لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف اپنی سہولت سے اس جماعت میں شریک نہیں ہوتے کہ ہماری دکان اتنے بجے تک کھلی رہتی، اس کے بعد آ کر اسی مسجد میں دوسری جماعت کرا لیں گے۔ اپنی ذاتی سہولت کو بنیاد بنا کر ایک سے زیادہ تراویح کرنا مسجدوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مزاج شریعت کے موافق نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات کی آپ نے۔ ہمارے ہاں ایک عموم ہے مفتی صاحب اس کا، بلکہ ممبئی کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے میٹروپولیٹن یا سبربن جو سٹیز ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک تراویح تو عام وقت میں ہوتی ہے، اور دوسری تراویح وہ تاجروں کے لیے ہوتی ہے، کہ تاجر یا پروفیشنل حضرات، ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، یہ لوگ رات کو 10:30 11 بجے اپنی عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر تراویح بھی ادا کرتے ہیں۔ تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ یعنی پروفیشن کے اعتبار سے لوگوں کی سہولت کے شعبوں کی سہولت کے بجائے اگر یہ مجبوری ہو کہ پہلی تراویح میں چونکہ مسجد میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، سارے لوگ نہیں آ پاتے، اس مجبوری سے اگر دوسری تراویح ہو تو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس لیے کہ پہلی تراویح میں آنے میں میرے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے اس لیے ہم اس میں نہیں آتے اور اس کے لیے دوسری تراویح کی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شریعت کے مزاج کے مخالف ہے۔ ہاں، لیکن اگر یہ لوگ جو کر رہے ہیں اس طرح، تو کیا یہ تراویح کے مکمل ثواب کے حقدار ہوں گے، یا کیا یہ پڑھنے کے مقابلے میں تو بہرحال تراویح کا ثواب تو ان کو مل جائے گا، لیکن بہرحال نہ پڑھنے سے بہتر ہے، جی لیکن رمضان کے مہینے میں اس کو اور بہتر کیا جا سکتا ہے۔ ان حضرات کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ تھوڑے سے اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے تراویح کی پہلی جماعت میں شرکت کی کوشش کریں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے روزی میں اضافے کا خود وعدہ ہے، اگر 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر اپنے کاروبار کو سمیٹ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کا وعدہ رمضان کے اندر روزی کے بڑھانے کا ہے، انشاءاللہ اس کا فائدہ وہ خود حاصل کریں گے۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ تراویح کی فضیلت سے متعلق ایک کمنٹ آیا ہے کہ سنا ہے جیسے ہر سجدے پہ جنت پہ ایک محل تعمیر ہونے کا وعدہ ہے تراویح میں، یہ صحیح روایت ہے یا کوئی حدیث ہے اس طرح کی؟ میرے علم میں اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور ایک اور یہ کہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھ لی اگر، اور پھر سجدہ 100 کر لیا، تو کیا 4 رکعت شمار ہوگی؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر 4 رکعت پڑھ لی، انہوں نے 2 کی نیت باندھی تھی، تو پھر سجدہ 100 کرنا ہوگا یا بغیر سجدہ 100 کی نماز ہو جائے گی؟ ہم، نہیں، نفس تراویح تو ادا ہو جائے گی، 4 رکعت بھی ایک سلام سے اگر کوئی پڑھ لے تو نفس تراویح ادا ہو جائے گی۔ ہاں، یعنی امام نے نیت تو 2 کی ہی کی تھی، لیکن 2 کے بعد کھڑے ہو گئے، وہ 2 پر بیٹھ کر کھڑے ہوئے، اور تیسری پھر 4 رکعت انہوں نے مکمل کی، تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اور سجدہ 100 کرنا ہوگا مفتی صاحب؟ سجدہ 100 جی، کیونکہ 2 رکعت پر تو وہ بیٹھے ہیں اور بنا کیے ہیں انہوں نے 2+2 کی، تو نفل میں فی تو الحال یہ مستحضر نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں اس کا جواب دے ٹھیک دیں ہے، کمنٹ میں انشاءاللہ آپ کا جواب دے دیا جائے گا۔ مفتی صاحب، کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، ابھی کل ہی مجھ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ نماز میں تراویح میں دھیان نہیں لگ رہا ہے، تو کیا میں موبائل میں قرآن کھول کر دیکھ سکتا ہوں جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں، یا قرآن کی جو چھوٹی کاپی آتی ہے اس میں دیکھ کر سن سکتا ہوں؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی جی جی، جزاکم اللہ مفتی اس سے صاحب۔ بہتر یہ ہے کہ جو پڑھنا ہے اس کے ترجمے وہ دیکھ کر آئیں اپنے گھر سے، ہاں، یہ بہت اچھا مشورہ ہے، جی جی۔ مضمون کو پڑھ کے آئیں، دیکھ کے آئیں، سمجھ کے آنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ جی لگے گا۔ جی ہوں۔ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے۔ بالکل، جی جی۔ مفتی صاحب، یہ بات تو، سوالات تو تقریباً سارے مکمل ہو گئے،
اب آپ اپنی طرف سے ایک تتمے کی گفتگو فرما دیں، اور اس کے بعد ہم کچھ اعلان کریں گے اپنے زائرین کے لیے۔ جزاکم اللہ مفتی صاحب۔ اس کے رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا قرآن سے بڑا گہرا ربط ہے، اسی لیے روزے کے ساتھ ساتھ تراویح بھی رکھی گئی ہے۔ اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کے اندر، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کے اندر صرف کریں، قرآن کے جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ علماء نے قرآن کے 5 بنیادی حق لکھے ہیں، اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ لوگ قرآن پڑھتے تو ہیں، لیکن یہ بہت کم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن صحیح بھی ہے یا نہیں، اس کو کسی پر پیش کریں۔ پرانے لوگوں میں خاص طور سے یہ باتیں ہوتی ہیں کہ پہلے زمانے میں پڑھانے والے جیسے مل گئے، جس انداز سے لوگ پڑھ لیے، پوری زندگی اسی انداز سے پڑھتے رہتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے قرآن کو کسی پڑھے ہوئے کے اوپر پیش کریں اور ان سے معلوم کریں، ان کو سنانے کی کوشش کریں۔ پھر دوسرا حق یہ بھی ہے کہ قرآن کی صداقت کا یقین ہمارے اندر ہو، ان کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر ہو، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا بھی ہمارے اندر شوق اور ذوق ہو۔ قرآن فہمی، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، یہ بھی قرآن کا ایک بنیادی حق ہے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ اس لیے قرآن کو کسی عالم کی نگرانی میں سمجھ کے پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان میں غیر ضروری بحث و مباحثہ سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، لوگ غیر ضروری مسائل میں الجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور غیر ضروری مسئلوں پہ بحث و مباحثہ کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے رمضان کے ہمارے قیمتی مواقع ضائع ہونے لگتے ہیں۔ پھر یہ کہ رمضان کا مہینہ جو جو اس کے اوقات گزرتے ہیں، اخیر وقت آتا ہے، وہ اور قیمتی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو تینوں عشرے کے اندر ہی عبادت کا اہتمام کرتے تھے، لیکن خاص طور سے اخیر عشرے میں آپ کی عبادت کا انداز بدل جایا کرتا تھا، اور بہت زیادہ آپ عبادت کے اندر اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے امت کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ امت شروع عشرے میں تو عبادت کچھ کر لیتی ہے، اور درمیانی عشرے میں اس میں کچھ کمی آتی ہے، اور اخیر عشرہ تو مارکیٹنگ اور کپڑا سلانے اور کپڑا خریدنے اور دوسرے عید کے لوازمات کی تیاری میں گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ آخری عشرہ زیادہ قیمتی ہوتا ہے پہلے اور دوسرے عشرے کے مقابلے میں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہوگی لوگوں سے، اپنے سننے والوں سے، کہ آپ یہ کوشش کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی ضرورتوں کو اکٹھا اور مہیا کر لیں۔ جو کام آپ جتنا پہلے کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اخیر دنوں کا انتظار نہ کریں۔ اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے، پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے، مشقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے مشقت سے بچنا چاہیں تو جتنا جلدی ہو سکے، پورا ماہ نہ صحیح، ہم کم سے کم آخری عشرے کو تو پورے طور پر فارغ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش ہوگی کہ پورے رمضان کی قدر کریں، خاص طور سے آخری عشرے کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ مفتی صاحب، ایک ہلکا سا اصلاحی سوال ہے یہ، گویا کہ عام طور پر مسجدوں میں دیکھا گیا، خاص طور پر جہاں 10 دنوں والی تراویح ہوتی ہے لمبی، کہ لوگ تکبیر اولیٰ کو فوت کرتے ہیں، اور کافی دیر تک تکبیر اولیٰ ہو جانے کے بعد یہاں تک کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے اور وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر آخر میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن پورا سن لیا۔ تو کیا ایسے لوگ قرآن میں تراویح میں قرآن کو مکمل سننے والے شمار کیے جائیں گے؟ نہیں، قرآن کو مکمل سننے والا وہ شخص کہا جائے گا جو تراویح کی حالت میں، یعنی نماز کی حالت میں قرآن سنے۔ اگر چند آیتیں بھی رہ گئی اور نماز کے خارج اگر اس نے سنا تو وہ قرآن کی تکمیل کی فضیلت سے محروم رہے گا۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ مکمل قرآن کو نماز کی حالت میں سننے کی کوشش کریں۔ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ مفتی صاحب۔ شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی طرف سے میں اور ڈاکٹر عزیر عالم صاحب، جو کہ سامنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی باتوں کو بہت بغور سن رہے ہیں، ان کی طرف سے ہم آپ کے بہت ممنون و مشکور ہیں، اور ہمارے سامعین نے بھی بہت آج کی اسٹریم کو پسند کیا، اور آپ کے لیے محبتوں کے دل کا نذرانہ اور تھمز اپ کا نذرانہ کمنٹ میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اور ہم اپنے سامعین سے معذرت چاہتے ہیں کہ آج کی اسٹریم شروع کرنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اور
انشاءاللہ یہ سنیچر اور اتوار کے روز شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی طرف سے یہ اسٹریم ہمیشہ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اب آنے والے دنوں میں ہم لیلۃ الجائزہ، لیلۃ القدر، اعتکاف کے فضائل و مسائل، قرآن کریم کا نازل ہونا اور پھر سینوں میں جمع ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تقوی کے فوائد اور بہت ساری چیزوں پر ہم اسٹریم کریں گے ہر سنیچر اور اتوار کو۔ اور ایسے ہی کسی ہندوستان کے بڑے موقر عالم دین کی زیارت اللہ کے فضل سے ہم آپ کے سامنے آپ کو کراتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ تمام زائرین کا۔ میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ مفتی صاحب اپنے دعائیہ کلمات پر اس اسٹریم کا اختتام فرمائیں۔ مفتی صاحب دعا فرما دیں۔ الحمد لله رب العالمين، الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ رمضان کے مہینے کو ہم سب کے لیے مغفرت کا اور خیر کا مہینہ فرما، یا اللہ اس کی عبادتوں کو قبول فرما، یا اللہ مزید عبادتوں کی توفیق عطا فرما اور خیر کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے شرور سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ امت مسلمہ کے ساتھ یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ پورے ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، بے چینی بے اطمینانی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ آپ نے اپنے فضل سے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے، یا اللہ آپ ہی کی توفیق سے عبادتیں ہم کر رہے ہیں۔ یا اللہ جب آپ نے اپنے فضل سے رمضان کا مہینہ عطا کیا ہے، عبادتوں کی کرنے کی توفیق عطا کی ہے، تو یا اللہ ان عبادتوں کو اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی قبولیت کے اسباب ان کے اندر پیدا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا برحمتك يا ارحم الراحمین، جزاکم اللہ خیرہ۔